وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، آج 11 اگست کی تاریخ ہے۔ 3-4 دنوں کے بعد 15 اگست کی تاریخ آ رہی ہے۔ 15 اگست کی تاریخ ہم سب جانتے ہیں، اس ملک کی آزادی کی تاریخ ہے۔ 1947 میں 15 اگست کو ہمارا یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا، اور یہ ملک کی آزادی کے لیے جو جنگ لڑی گئی ہے وہ بڑی طویل جنگ تھی۔ وہ کوئی سال 2 سال 10-20 سال نہیں، بڑی لمبی طویل جنگ تھی جو انگریزوں کے خلاف برادران وطن نے لڑی، خاص طور پر مسلمانوں نے اور علماء کرام نے۔ ہماری ایک تاریخ ہے، تابناک تاریخ ہے، اور سچائی یہ ہے کہ اگر اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے، علماء نے لڑائی نہ لڑی ہوتی، قربانی نہ دیا ہوتا، یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ ملک آزاد ہوا ہے تو ان ہزار مسلمانوں نے جنہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی، حالانکہ جنگ آزادی 1857 سے شروع نہیں ہوئی ہے، جنگ آزادی کا سلسلہ اور بہت پہلے سے ہے۔ 1803 سے سمجھ لیجیے آپ۔ ویسے انگریز اس ملک میں جو آئے تھے وہ 1601 میں آئے تھے، 1601 عیسوی میں آئے تھے، اور اس زمانے میں ہندوستان میں وہ مغلوں کی حکمرانی تھی۔ احمد شاہ ابدالی جو ہے یہاں کا حکمراں تھا، ناعاقبت اندیش تھا، عیش و عشرت میں پڑا ہوا تھا، اور 1601 میں یہ انگریز جو انگلینڈ سے آئے، وہاں کے 100 بڑے پیسے والوں نے اپنا ہزاروں پاؤنڈ بڑا پیسہ جمع کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، اور وہ ہندوستان آ گئے، بنگال کو مرکز بنایا، اور آہستہ آہستہ وہ ہندوستان کو پر قابض ہوتے چلے گئے۔ آئے تھے تاجر بن کر، یہاں تک کہ مغل بادشاہ کے دربار میں پہنچے، ان کو جا کے سمجھایا ہمارے ساتھ رعایت کی جائے، ہم یہاں کے مال کو برطانیہ کی منڈی میں لے جائیں گے اور برطانیہ کے پیسے کو ہم یہاں لگائیں گے۔ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا ان کی عیاری کو، ان کی مکاری کو، ان کی چالاکی کو سمجھ نہیں سکا، اور بڑی بڑی رعایتیں دے دی، بڑی بڑی کمپنیاں لگانے کی اجازت دے دی، 500 مربع میل کا علاقہ ان کو ہبہ کر دیا، اور بادشاہ نے کہہ دیا اس علاقے کے فیصلے تم کرو گے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ 1601 میں یہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تاجر کی شکل میں جو ہندوستان میں آئے تھے، تقریباً 100 سالوں کے بعد 1701 تک ہندوستان کے کئی علاقوں پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا، اور 1740 تک تو ہندوستان کے 4 بڑے صوبوں کی گورنری
انگریزوں کے نام ہو گیا تھا، تو اس طرح سے ان کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا۔ اور پہلی لڑائی جو لڑی گئی ہے یہ جنگ پلاسی کا نام سنا ہوگا۔ انگریز بنگال میں آئے، اسی کو مرکز بنایا۔ نواب سراج الدولہ ایک غیور خوددار بادشاہ تھا علاقے کا، انگریزوں کے خلاف اس نے مقابلہ کیا، جنگ پلاسی لڑی گئی اور کئی گھنٹوں تک وہ جنگ چلتی رہی۔ انگریزی فوج اگرچہ تھوڑے تھے لیکن منظم تھے، ان کے پاس ہتھیار تھا۔ یہ یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، نواب سراج الدولہ تھا، ان کے پاس افراد زیادہ تھے لیکن منظم نہیں تھی اصل میں۔ اور شاید یہ تاریخ بھی آپ کو یاد ہو کہ یہ انگلینڈ سے جو انگریز آئے تھے اس ملک میں اور پورے ملک پر، بر صغیر پر تقریباً 300 سال تک انگریزوں نے حکومت کیا۔ اس زمانے میں، جس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، 1700 کی بات کر رہا ہوں آس پاس کی، اس زمانے میں یہاں کی آبادی، اس ملک کی آبادی تقریباً 20 کروڑ کی آبادی تھی۔ 20 کروڑ کو غلام بنانے کے لیے اور 20 کروڑ افراد پر حکومت چلانے کے لیے انگلینڈ سے کتنے لوگ آئے ہوں گے؟ صرف 2 لاکھ فوجی لے کے آئے تھے وہ۔ 2 لاکھ فوج کو لے کر 20 کروڑ افراد پر انگریزوں نے حکومت کیا۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ دراصل انگریزوں نے یہ کیا کہ وہاں سے تو 2 لاکھ فوجی لے کر آئے، ہمارے ہی افراد کو انہوں نے فوج میں بھرتی کیا، پولیس میں بھرتی کیا اور آپس میں ٹکرا کر ایک دوسرے کو لڑا کر ہندو مسلمان کر کے مخالف بنا کے اس طرح وہ 300 سال تک حکومت کرتے رہے۔ اور اس کے بعد جنگ پلاسی جب لڑی گئی تقریباً 22 گھنٹے تک وہ شدید لڑائی ہوئی اور نواب سراج الدولہ شہید کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے بنگال پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد یہ لڑائی آگے چلتی رہی اور 1803 میں، اچھا اس سے پہلے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ 1799 میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ اور 1799 سے پہلے 4 بار انگریزوں نے سری رنگا پٹن پر حملہ کیا لیکن ٹیپو سلطان شہید سے یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اخیر میں میر صادق کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید ہوئے ہیں۔ اور ٹیپو سلطان جب شہید ہوئے تو ان کے لاش پہ کھڑا ہو کر انگریز کا جو جنرل تھا وہ لارڈ ہارس، اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یعنی یہ روڑا تھا ٹیپو سلطان کا جو ہمارے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، اب یہ ختم ہو گیا تو اب ہندوستان پر حکومت کرنے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ 1799 کا واقعہ۔ اور یہ تاریخ میں اسی لیے بھی سنا رہا ہوں کہ آج جو ہمارے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، ہمیں کو غدار وطن کہا جاتا ہے، طرح طرح کے القاب دیے جاتے ہیں، ہمارے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے بستیوں کو جلا دیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے لیے وہ بلڈوزر کی سیاست یہ اصل میں انگریزوں نے شروع کیا تھا۔ انگریزوں کی سیاست تھی وہ، اسرائیل کی سیاست تھی۔ علماء صادق پور کا نام سنا ہوگا۔ صادق پور پٹنہ جو آج ہے نا، پٹنہ شہر بہار کا کیپٹل، اصل میں اس کا نام صادق پور تھا اس زمانے میں، انگریزوں کی زمانے کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور اس زمانے میں جو علماء جہاں تھے ایک علاقے میں، انہی کو علماء صادق پور کہا جاتا تھا۔ حضرت مولانا ولایت علی صاحب اور حضرت مولانا مملوک علی صاحب، تو حضرت مولانا ولایت علی صاحب اس کے بڑے تھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف محاذ بنایا تھا اور جہاں ضرورت پڑتی تھی انگریزوں سے لڑنے کے لیے وہاں ان کے افراد جاتے تھے۔ اور 1857 کے بعد جو مسلمانوں نے تقریباً 20 لاکھ افراد نے انگریزوں کے خلاف یکبارگی 1857 میں جو حملہ کیا تھا، 2 محاذ بنائے گئے تھے، ایک شاملی میں اور ایک امبالہ میں۔ امبالہ میں جو محاذ بنایا گیا تھا اس کے کمانڈر ان چیف حضرت مولانا جعفر تھانیسری تھے، اور شاملی میں جو بنایا گیا تھا اس کے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے اکابر علماء کے شیخ ہیں، پیر ہیں، یعنی ایسے لوگ جو خانقاہ میں بیٹھنے والے تھے وہ بھی انگریز کے خلاف میدان جہاد میں آ گئے تھے۔
حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے عالم تھے امبالہ میں، وہ بھی علماء اور مسلمانوں کی قیادت۔ یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ ہماری تاریخ ہے اور ہم نے خود اس تاریخ کو بھلا رکھا ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے، تاریخ سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے اور پھر اس کے لیے آگے اندھیرے رہتے ہیں۔ ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے اپنا خون دے کر آزاد کرایا ہے، تو یہ ہماری تاریخ ہے، اسے یاد رکھیے۔ اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ اس ملک کو ہم نے انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا تھا، اور انگریزوں کی غلامی سے جو آزاد کرایا ہے، یوں ہی آزادی نہیں مل گئی اور انگریز یوں ہی جانے پر مجبور نہیں ہوئے۔ جب آخری درجہ ہو گیا، یہاں کے مسلمانوں نے، علماء نے، برادران وطن نے طے کیا کہ ہمیں ہر حال میں غلامی کی زنجیروں کو کاٹنا ہے اور انگریز کو یہاں سے بھگانا ہے۔ آئے تھے تجارت کے نام پر اور آ کر انہوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا، اپنی حکومت شروع کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کہاں سے لڑائی شروع ہوئی ہے؟ یہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے 1799 میں۔ اس کے بعد یہاں انگریزوں کی فوج جو ہے دہلی کی طرف کوچ کرنا شروع کیا، بنگال سے، کرناٹک سے دہلی کی طرف۔ اب ان کا مرکز جو تھا کہ دہلی پر قبضہ کرو، اور اس زمانے میں جو مغل بادشاہ تھا دہلی پر، شاہ عالم، اس کی حکومت کہتے تھے دہلی سے پالم تک، ہوائی اڈے تک اتنی دور حکومت تھی۔ بہرحال انگریز فوج جب وہاں گئی اور جو بادشاہ کی فوج تھی، تھوڑی لڑائی ہوئی لیکن وہ ہار گئے اور انگریز دہلی پر قابض ہو گئے۔ انگریزوں کے قابض ہونے کے بعد شاہ عالم سے بجبر و قہر انگریزوں نے یہ معاہدہ لکھوایا، بڑا مشہور معاہدہ ہے۔ یہ معاہدہ لکھوایا، اعلان کرایا کہ خلق خدا کی، مخلوق جو ہے اللہ کی، ملک بادشاہ سلامت کا، لیکن حکومت کمپنی بہادر کا، ایسٹ انڈیا کمپنی۔ مطلب یہ تھا کہ خلق خدا کی ہے، یہ مخلوق جو ہے رہنے والے، یہ اللہ کی مخلوق ہے سو ہے۔ بادشاہ، یہ ملک جو ہے بادشاہ سلامت کا ہے، لیکن آرڈر کس کا چلے گا؟ یہاں آرڈر چلے گا ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ جب یہ آرڈر ہوا، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے پہلے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کی بڑی قربانیاں رہی ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے مکۃ المکرمہ جا کر وہاں کے ایک بڑے عالم ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کیا، اور ہندوستان میں آ کر انہوں نے درس حدیث قائم کیا، درس قرآن قائم کیا، قرآن کریم کا تفسیر و ترجمہ انہوں نے کیا۔ اور کہا جاتا ہے قرآن کریم کے نزول کے 1200 سال، اب تو 1400 سال ہو گئے، اور اس زمانے میں 1200 سال کی تاریخ میں قرآن کریم کا ترجمہ کسی اور زبان میں نہیں ہوا تھا۔ پہلی بار فارسی زبان میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا۔ جب انہوں نے ترجمہ کیا فارسی زبان میں قرآن کریم کا، تو اس زمانے میں بڑے بڑے عبا والے اور بڑے بڑے القاب و آداب والے جو لوگ تھے، حالانکہ اندرونی طور پر علم نہیں تھا ان کے پاس، لیکن جب عالم اچھے نہیں ہوتے ہیں تو جاہل مسند پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تھے جاہل وہ، لیکن بڑا ان کو عہدہ ملا ہوا تھا، بڑا منصب ملا ہوا تھا۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی جب آئے، ان کے پاس علم تھا، قرآن کا ترجمہ انہوں نے کیا۔ ان علماء نے دیکھا کہ ان کے پاس علم ہے، یہ آگے بڑھ جائیں گے اور ہماری مسند چھن جائے گی، عوام ہم کو راستے سے ہٹا دے گی، تو انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر، اور کہا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جو قرآن کا ترجمہ اس زبان میں کرتا ہے جس زبان میں گالیاں بکی جاتی ہیں۔ فارسی زبان تھی تو اس زبان میں گالیاں، حالانکہ کوئی مطلب نہیں، اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے، کوئی گالی بکتا ہے بکا کرے۔ بہرحال ان پر فتویٰ لگایا گیا، ان کی مسجد کو گھیرا گیا، ان کے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، یہ مسلمانوں نے کیا تھا۔ خیر، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان، ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 صاحبزادے
شاہ عبدالعزیز بڑے صاحبزادے ہیں، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، شاہ عبدالغنی، اور چاروں بیٹے آفتاب و ماہتاب، چاروں بیٹے مفسر قرآن، چاروں بیٹے محدث، اور چاروں بیٹے قطب اور اللہ کے بڑے ولی۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے والد محترم نے جو قرآن کا ترجمہ کیا تھا، اس پر انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر عزیزی، اور اس کے بعد ان کے دو صاحب بھائیوں نے جو ہے قرآن کے ترجمے کو لکھا اور تفسیر کو لکھا۔ اس کے بعد جتنے لوگوں نے لکھا ہے سب کا ماخذ وہی ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب 1803 میں یہ اعلان ہوتا ہے وہاں لال قلعہ سے کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، لیکن اس ملک پر حکومت کس کا چلے گا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کا، مطلب انگریزوں کی حکومت جب اعلان ہو گیا تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ اس زمانے میں انگریز بہت سارے علاقوں پر قابض ہو گئے تھے، بڑے بڑے نواب تھے، بڑے بڑے راجہ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی انگریزوں سے ٹکرانے کی۔ ٹکرانا دور کی بات ہے، انگریز کے خلاف زبان کھولنا بھی مشکل تھا، بڑا مشکل ہو گیا تھا، کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا، اور بڑی ہمت و جرات کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا ملک دارالحرب ہو گیا ہے اور مسلمانوں کے لیے لازم ہو گیا ہے۔ یہ انگریز جو تاجر بن کے آئے تھے پردیشی ہمارے ملک میں تجارت کرنے کے لیے، عیاری مکاری سے انہوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا ہے، لہذا ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو گیا ہے، چاہے جہاد کریں۔ اب مسلمان اس کے بعد ایک جمع ہونا شروع ہوئے اور مسلمان جمع ہوتے رہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، رائے بریلی میں رہتے تھے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس انگریز کے خلاف جو لوگ جمع ہوئے تھے اور جو فنڈ اکٹھا ہوا تھا اور جو نوجوانوں کی جمعیت بنی تھی، اور اس طرح سے انگریزوں سے ٹکرانے کے لیے اس کا کمانڈر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا گیا۔ اور حالانکہ اس زمانے میں اور بھی کئی لوگ تھے جو ان سے بڑی عمر کے تھے، سید عبدالحی صاحب، حضرت مولانا سید عبدالحی صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، ان کی عمر 50 سال تھی، وہ بھی بڑے باصلاحیت تھے، ان کو کمانڈر نہیں بنایا گیا۔ خود شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ صاحب کے وہ پوتے ہوتے تھے اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے، شاہ عبدالغنی کے صاحبزادے تھے، ان کی بھی عمر تقریباً 48 سال تھی، ان کو نہیں بنایا گیا۔ سید احمد شہید کی عمر 40 سال تھی، ان کو کمانڈر بنایا گیا۔ کئی لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ بھائی اس نوجوان کو آپ نے کمانڈر بنایا ہے، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، کیا وجہ تھی؟ علماء نے لکھا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سید احمد شہید کے اندر اللہ نے جو روحانیت عطا فرمائی ہے، جو جذبہ عطا فرمایا ہے، اور جو شوق ہے، جو ولولہ ہے جہاد کا، اس لیے ہم ان کو بناتے ہیں۔ اور کیا حال تھا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے طالب علمی کے زمانے میں شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس جب گئے، حضرت نے کہا بیٹے کتاب کھولو، کتاب کھولا، کہا بیٹے پڑھو، تو سید احمد شہید نے کہا حضرت ہمیں تو کتاب میں کوئی حرف نظر نہیں آ رہا ہے، کتاب سامنے کھلی ہے، کتاب میں حروف موجود ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کہہ رہے ہیں بیٹے کتاب پڑھو، تو سید احمد شہید کہتے ہیں حضرت مجھے کتاب میں حروف نظر نہیں آ رہا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے کہا اس کا مطلب یہ ہے کتاب موجود ہے، الفاظ موجود ہیں، میں پڑھانے کے لیے موجود ہوں، تم پڑھنے کے لیے موجود ہو، الفاظ نظر نہیں آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں علم لدنی عطا فرمائے گا۔ ایک علم لدنی ہوتا ہے جو الفاظ کی ضرورت نہیں رہتی ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ دلوں میں وہ علم ڈال دیتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں علم لدنی عطا فرمائے گا، ایک تو وجہ یہ تھی۔ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اس وقت تک ہندوستان میں ان سے بڑا کوئی ولی نہیں پیدا ہوا، ان سے بڑا کوئی پیر نہیں پیدا ہوا۔
40 لاکھ جن کے مرید تھے، اور 26 لاکھ سکھوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا۔ 10 لاکھ افراد کا بھی مجمع ہوتا، سید احمد شہید مجمع میں موجود ہوتے، ہر آدمی توبہ کرتا، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوتا، تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا پیر، اتنا بڑا عالم کہ اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ دوسرے علماء بھی تھے، لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے اندر جو بات ہے، روحانیت بھی ہے، ولایت بھی ہے، علم لدنی بھی ہے، ان کو کمانڈر۔ اور اس کے بعد حضرت نے وہاں سے جو ہے وہ شروع کیا جہاد کے لیے۔ امبالہ کا علاقہ، وہ پنجاب کا علاقہ، جہاں مسلمانوں کے لیے بڑے مظالم ڈھائے جا رہے تھے اور مسلمان عورتوں کی آبروریزی کی جا رہی تھی۔ مسجد میں استبل بنا لیے گئے تھے، گھوڑا باندھا جاتا تھا۔ حضرت کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ حضرت اپنے مریدین کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ ایک بڑی تعداد حضرت وہاں تشریف لے گئے، اور کئی علاقے پشاور کو فتح کر لیا، اور بھی کئی علاقے حضرت نے فتح کر لیا۔ اور اس علاقے کا جو نواب تھا، بادشاہ کہہ لو، وہ انگریزوں سے ملا ہوا تھا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، قدموں میں گر گیا، کہا حضرت آپ نے جتنا علاقہ فتح کر لیا ہے وہ آپ کا علاقہ ہے، اس پر آپ کی حکومت تسلیم کرتے ہیں، آگے مت بڑھیے آپ۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا بھائی ہم نے کوئی بادشاہت کے لیے یہ کام نہیں کیا ہے، ہم جنگ جو لڑنے کے لیے آئے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں تاکہ یہاں کے لوگوں کو ظلم سے بچایا جائے، لہذا ہم کو تو آگے بڑھنا ہے۔ حضرت جب آگے بڑھے تو پھر ان دشمنوں نے، انگریزوں نے، اور اس کے وہاں کے جو لوگ تھے، کچھ لوگوں نے رات میں تہجد کی حالت میں شب خون مارا، اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو لڑائی ہوئی مجاہدین کی، ان کی، اس میں سینکڑوں مسلمان امبالہ میں، امبالہ جو علاقہ ہے وہاں جو پہلی ملک کی آزادی کی لڑائی وہاں سے شروع ہوتی ہے، لیکن آج نہ تو کوئی سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا نام لیتا ہے، نہ کوئی شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام لیتا ہے، نہ نواب سراج الدولہ کا کوئی نام لینے والا ہے، نہ کوئی مولانا ولایت علی کا نام لینے والا ہے، نہ کوئی مولانا جعفر تھانیسری کا نام لینے والا ہے، نہ کوئی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا نام لینے والا ہے، نہ کوئی حجت الاسلام حیات مولانا قاسم نانوتوی کا نام لینے والا ہے، نہ کوئی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا نام لینے والا ہے، نہ کوئی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا نام لینے والا ہے۔ ایک طویل فہرست ہے جو علماء نے قربانی دی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم مسلمان جن کو ہم کہتے ہیں ان کو ہی اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، اس ملک کی آزادی کا تاریخ کا پتہ نہیں ہے۔ اور وائسرائے برطانیہ 1857 کی جو جنگ لڑی گئی تھی، اس جنگ کے بعد مسلمانوں نے لڑی تھی۔ وائسرائے برطانیہ نے یہاں ہندوستان کے اپنے وزیروں سے، اپنے مشیروں سے، اپنے آدمیوں سے اس نے رپورٹ طلب کیا تھا کہ ہندوستان میں کس طرح حکومت ہم کر سکتے ہیں۔ اس زمانے میں بار بار انگریزوں کے خلاف کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں لڑائیاں ہو رہی تھی۔ 1857 کی جنگ بڑی عظیم جنگ تھی، 2 محاذ بنائے گئے تھے، مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوا تھا۔ تو جب جنگ ختم ہو گئی تو وائسرائے برطانیہ نے یہاں کے اپنے لوگوں سے پوچھا بتاؤ ہندوستان میں اگر حکومت باقی رکھنی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس زمانے کا ڈاکٹر ولیم پور کہتے ہیں کہ وہ بڑا سیاستداں تھا، انگریز سیاستداں، ہندوستان کی سیاست کو جاننے والا، اس نے رپورٹ تیار کر کے وائسرائے برطانیہ کو جو انگلینڈ بھیجا تھا اس میں اس نے لکھا تھا اس ملک کی آزادی کے لیے بار بار جو لوگ لڑنے والے ہیں اصل میں مسلمان ہیں لڑنے والے۔ اور اس کی وجہ بھی تھی کہ انگریزوں نے جو حکومت چھینا تھا مسلمانوں سے حکومت چھینا تھا، 800 سال تک مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کیا تھا۔ اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ 1707 عیسوی میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ 1707 تک اورنگزیب عالمگیر جو کہ مستحکم تھے، انگریز کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ حضرت کا انتقال ہوا اور دلی کی طاقت کمزور ہو گئی، انگریزوں نے حملہ شروع کیا، اور پھر 1803 میں وہ اعلان کرا دیا کہ اب اس ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا حکم چلنے والا ہے۔ تیاری ہوتی رہی، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور دوسرے لوگ ہوتے ہوتے کئی، یہ تو 31 مئی
1931 میں جو ہے یہ معاملہ وہاں کا 1831 میں پیش آیا تھا، مئی کی 31 تاریخ کو وہاں امبالہ کا جو واقعہ پیش آیا اور وہ جماعت شہید ہو گئی۔ جو لوگ بچے واپس آ گئے، پھر علماء جد و جہد کرتے رہے، مختلف علاقے کے لوگوں کو جمع کرتے رہے۔ 1856 میں دہلی میں بڑے بڑے علماء کی میٹنگ ہوئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، انگریز کو کس طرح ملک سے بھگانا ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر فرمائی، بڑے اکابرین موجود ہیں، کہ ہمیں انگریز کے خلاف لڑنا ہے۔ تو کسی نے کھڑے ہو کے کہا، جیسے آج بھی ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ حضرت انگریز کے پاس طاقت ہے، انگریز کے پاس ہتھیار ہے، انگریز کے پاس وسائل ہیں، انگریز کے پاس پیسے ہیں، ہمارے پاس نہ تو طاقت ہے نہ تو ہمارے پاس ہتھیار ہے، ہم کیا کریں آخر، کیسے ہم لڑ جائیں انگریزوں سے؟ تو حضرت مولانا حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ بدر کے میدان میں 313 صحابہ تھے اور کافروں کا 1000 سے زیادہ لشکر جرار ہے۔ 1000 کافر مکے سے آئے تھے لڑنے کے لیے بدر کے میدان میں، کافروں کے پاس ہتھیار بھی ہے، 1000 افراد ہیں، جانور بھی ہیں، سواری بھی ہے، ہر طرح کی طاقت ہے۔ دوسری طرف جو صحابہ تھے 313 اور وہ بھی نہتھے تھے، ان کے پاس سواری نہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں میدان بدر میں جو جنگ لڑی گئی تھی، اسلام و کفر کی پہلی جنگ تھی اور اللہ نے فتح نصیب فرمایا تھا۔ جب یہ بات کہی تو شیخ اکرام نے اپنی کتاب موج کوثر میں لکھا ہے، یہ کہنا تھا، پورے مجمع نے کہا کہ الحمدللہ ہم بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، انجام اللہ کو معلوم ہے، جو ہونا ہے ہوگا، لیکن ہم لڑیں گے بہرحال۔ اور اس فیصلے کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے لیے جد و جہد ہوئی، اور اس 1857 کے جنگ آزادی میں وسائل کی قلت کہہ لیجئے یا اپنوں کی غداری کہہ لیجئے، جب ناکام ہو گئے 1857 کے بعد، اللہ اکبر، انگریز مسلمان 20 لاکھ کی تعداد مسلمانوں کی جگہ جگہ لڑنے کے لیے امبالہ میں، شاملی میں، مختلف علاقوں میں کھڑی ہو گئی۔ بنگال میں بڑی مشکل سے انگریز نے قابو کیا اس کو، لیکن 1857 کے بعد اس نے جو پوچھا وائسرائے برطانیہ نے کہ تمہاری حکومت کیسے قائم رہ سکتی ہے، تو رپورٹ میں ڈاکٹر ولیم پور نے لکھا تھا کہ اصل میں یہ جنگ جو 1857 کی لڑی گئی ہے وہ اصل مسلمانوں نے لڑی ہے، اور اس نے اس رپورٹ میں کہا کہ جب تک مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ موجود ہے، مسلمانوں پر حکومت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کن پر کیا جاتا ہے؟ غلاموں پر کیا جاتا ہے، جن کو موت سے ڈر لگتا ہے، جو مرنے کے لیے تیار ہے، چلو ٹھیک ہے ہم مریں گے تو جنت میں جائیں گے، یہاں نہیں اللہ کے پاس رہیں گے، ان پر حکومت کرنا، ان کے گردن کو جھکانا، ان کی شریعت پر حملہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو اس نے رپورٹ میں لکھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے، اس وقت تک کہ ان پر حکومت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر حکومت کرنا ہے اس ملک میں انگریزوں کو، تو سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ ان کے دلوں سے جذبہ جہاد نکالو، اور جذبہ جہاد نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے علماء کو ختم کرو۔ یہ علماء ہیں جو مسجدوں میں، جو مدرسوں میں، جو تقریروں کے ذریعے، جو جلسوں کے ذریعے عوام کو جذبہ جہاد دل میں پیدا کرتے رہتے ہیں، علماء کو ختم کرو۔ علماء ختم ہو جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، جذبہ جہاد مٹ جائے گا۔ 1857 کے بعد یہ فیصلہ کرتے کرتے جب فیصلہ ہوا ہے تو 1864 سے 1867 تک ان 3 سالوں میں انگریزوں نے فیصلہ کیا تھا اس ملک سے علماء کو ختم کر دینا ہے، نام و نشان مٹا دینا ہے۔ انگریز نے آرڈر جاری کیا تھا کہ جس کے بھی چہرے پہ داڑھی ہو، لمبا کرتا ہو، ٹوپی ہو، بس یہ مولوی ہے، آگے ڈگری پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مولوی ہے نہیں ہے، جس کے بھی چہرے پہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، اس کو پکڑو، اڑا دو، اس کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ یہ انگریز نے آرڈر جاری کیا تھا، اور 1864 سے 1867 ان کا ایک بڑا مورخ ہے ڈاکٹر ٹامسن، وہ کہتا ہے بڑے المناک تاریخ تھے اور بڑا دردناک دور تھا وہ۔ ان 3 سالوں میں پورے ہندوستان میں چن چن کر علماء کو ختم کر دیا گیا تھا۔
ہزاروں ہزار جہاں ملا کوئی داڑھی ٹوپی والا سب کو ختم کر دیا گیا۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی حالیہ واقعہ ہے، ٹرین میں ایک شخص نے داڑھی ٹوپی والوں کو دیکھ دیکھ کر گولی مارا ہے۔ وہ انگریزوں کے زمانے میں ہو رہا تھا، آج اس دور میں بھی ہو رہا ہے کہ بھئی مسافر جا رہے ہیں اپنی حالت میں، چونکہ چہرے پہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا ہے، اس لیے ان کو گولی مار دو، اور آگے پھر عدالت تمہاری ہے، پولیس تمہاری ہے، سب کچھ تمہارا ہے، جو چاہو پاگل بنا دو، جو چاہو کر لو، بہرحال ہے نا۔ یہ حالات اصل میں ملک کے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس زمانے میں کیا ہوا ہے، 1864 سے 67 کے درمیان، اللہ اکبر، دہلی میں تو خیر اب تو انگریز نے دیکھا کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں آئے، لڑے، آج تو ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اور اگر پورا ملک کھڑا ہو گیا، یہ 20 کروڑ سے نہیں لڑ سکیں گے نا، کچھ کرو تاکہ دوسرے لوگ ڈر کے مارے خاموش ہو جائیں۔ آج بھی یہی کوشش ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کو مارو، سوشل میڈیا پہ ڈالو تاکہ دوسروں کے دل میں ڈر خوف پیدا ہو جائے۔ حالانکہ مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا ہے، حدیث میں ہے کہ مومن جو صحیح معنوں میں مومن ہے وہ بزدل نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان حالات سے نہیں گھبراتا ہے، مسلمان حالات سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ آج یہ حالات ہیں، لیکن رات چاہے جتنی بھی اندھیری ہو جائے، بہرحال سورج تو نکلتا ہی نکلتا ہے نا، صبح تو ہوتی ہی ہوتی ہے نا، انشاءاللہ صبح ہوگی، اور اللہ کے ہر خیر، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہوتا ہے۔ آج جو حالات آ رہے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارے حق میں بہتر، اللہ کا فیصلہ بہتر ہوتا ہے، اور یہ بھی بہتر ہی ہوگا، شاید اس لیے کہ ہم سنبھل جائیں، شاید اس لیے کہ ہم جو سو رہے ہیں ہم بیدار ہو جائیں۔ ہماری نیند بڑی طویل ہو گئی ہے، ہماری نیند بڑی گہری ہو گئی ہے، ہم بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ علماء جھنجھوڑ رہے ہیں، دوسرے بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے کتنے مظالم ہیں، ہمارے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، ہمارے لیے سفر دشوار بنا دیا گیا ہے، ہمارے گھروں کو بلڈوزر سے اڑا دیا جاتا ہے۔ ابھی نوح میں تقریباً 300 گھروں کو اور مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ بلڈوز کرنے کی جو تاریخ ہے نا، یہ انگریز سے ملتی ہے۔ علماء صادق پور کی بات کر رہا تھا، پٹنہ اس زمانے میں نام نہیں تھا، صادق پور نام تھا، اور ایک چھوٹا سا شہر تھا، اب تو بڑا ہے، صادق پور تھا، اور علماء کی ایک بستی تھی وہاں مستقل۔ مولانا ولایت علی اس زمانے کے بڑے محرک عالم تھے، اور انگریزوں کے خلاف جنگ کے لیے تیاریوں میں لگے رہتے تھے۔ جب 1857 کا واقعہ پیش آیا تو انگریزوں نے پورے صادق پور کے جتنے علماء تھے، جتنے گھر تھے، تمام گھروں پر بلڈوزر چلا دیا تھا، اور آج جو پٹنہ کارپوریشن کی بلڈنگ ہے اسی جگہ پہ ہے جہاں علماء صادق پور کے گھر ہوا کرتے تھے۔ علماء صادق پور کے اس پورے محلے کو بلڈوز کر دیا گیا تھا، اور آج کارپوریشن کی بلڈنگ وہاں بنی ہوئی ہے۔ ایسی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ ہوا کہ دلی سے فوج آگے بڑھی، تھانہ بھون کے علاقے میں، وہاں بھی خود مختار جو لوگ تھے، وہاں کے راجہ تھے، جو لوگ تھے مسلمان تھے، اور اس زمانے میں اپنے بستی کے لیے فصیل دیوار بنا لیا کرتے تھے۔ تو انگریز فوجوں نے سمجھا یہ تھانہ بھون کے لوگ بھی اس میں شامل تھے، فوجیں بڑھی تھانہ بھون میں، اور انہوں نے ان کے پاس توپ تھا، دروازوں کو اڑا دیا، دیواروں کو توڑ دیا، بستی میں داخل ہو گئے، اور اس کے بعد یہ ہوا پوری بستی، تھانہ بھون کی پوری بستی، ہزاروں افراد وہاں رہتے تھے، پوری بستی میں آگ لگا دیا، پوری بستی میں جو ملا قتل کر دیا، اور بہت سارے لوگ تو بھاگ گئے تھے، بہت سارے لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ اور علماء نے لکھا ہے، تاریخ میں ہے، 2 سال تک وہ بستی، تھانہ بھون کا جو قصبہ تھا نا، بالکل ویران تھا۔ بھاگ گئے تھے جو بھاگنے والے تھے، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، جہاں گئے۔ انگریز فوج کو جو لوگ ملے ان کو اڑا دیا، ان کے گھروں کو جلا دیا، پھانسی پہ لٹکا دیا، درختوں پہ لٹکا دیا۔ اور 2 سال کے بعد، ایک زمانے کے بعد، ملکہ وکٹوریہ نے جب عام معافی کا اعلان کیا کہ چلو ٹھیک ہے، 1857 کا واقعہ پیش آیا تھا، اب بہت ظلم ڈھا لیا، چھوڑو، معاف کر دو سب کو۔ معافی کے بعد 2 سال کے بعد تھانہ بھون کے لوگ، اب معافی کا اعلان ہو گیا ہے، چلو اپنے گاؤں جائیں گے، اب جب لوٹ کے آنے لگے، اس وقت بھی 2 سال کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہاں تھانہ بھون کے ایک باغ میں 237 علماء ہیں جن کی گردنیں لٹک رہی ہیں۔ 2 سال کا زمانہ ہو گیا ہے،
انگریزوں نے پھانسی پہ لٹکا کے چھوڑ دیا تھا، 2 سال تک بستی میں کوئی آدمی نہیں آیا، اور جب عام اعلان ہوا معافی کا تو لوٹ کے آئے تو دیکھا کہ اتنے لوگ اب تک، اور واقعی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھاتے ہیں کہ 2 سال تک اس طرح لٹکتے رہے، لیکن کسی پرندے نے ان کو نہیں کھایا، کسی کیڑے نے نہیں کھایا، بس آب و ہوا کی وجہ سے خشک ہو کر جیسے تھے ویسے ہی رہے وہ۔ اس طرح کے مظالم ہوئے پوری بستی، تاریخ میں لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے 1857 کے بعد اس ملک میں 5 لاکھ، میں پھر کہہ رہا ہوں 5 لاکھ کم سے کم مسلمانوں کو انگریزوں نے تہہ تیگ کر دیا، مار دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، پھانسی پہ چڑھا دیا۔ پھانسی پہ چڑھانے کے لیے بھی کیا کرتے وہ؟ ہاتھی پہ کھڑا کر دیتے، اور شاہراہ کے بازو جو بڑے درخت ہیں باندھ دیا، ہاتھی کو چلا دیا، لاش ایسی لٹک رہی ہے تو لٹک رہی ہے، اور لٹکتا چھوڑتے تھے تاکہ بعد میں آنے والی جو نسل ہے اور جو لوگ ہیں وہ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں، بھائی جو ہو ہم کو انگریزوں کے خلاف نہیں آنا ہے۔ اتنے بڑے مظالم ہوئے ہیں اور مسلمانوں نے بہرحال ان کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ کس کی تاریخ ہے؟ ہماری تاریخ ہے۔ ہم نے اس ملک کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں ہمارے افراد نے، مسلمانوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، بڑے بڑے علماء نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور طویل جد و جہد، یہ نہیں کہ ایک بار ہوا 1857 ہو گیا، نہیں، بہت پہلے سے 1803 سے، بلکہ اس کے پہلے سے جد و جہد شروع ہوتے ہوتے 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ یہ پورے 150 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی لاکھوں لاکھ جانیں گئی ہیں جب یہ ملک آزاد ہوا ہے، اور آج جنہوں نے ملک کو آزاد کرایا ان کے ساتھ جو آج معاملہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو ان سے شکایت بے معنی ہے۔ اصل میں ہم کو اپنے آپ سے شکایت کرنا ہے، نہ تو ہم کو اپنی تاریخ معلوم ہے، نہ ہم کو اپنا سرمایہ جو علم ہے نہ وہ ہمیں حاصل ہے۔ آج ہم جہالت کے تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں، آج غربت کے تاریکی میں، ظلمت میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس علم بھی نہیں ہے۔ قومی اعتبار سے دیکھیں تو SC ST سے بھی خراب حالت ہماری ہے۔ سچر کمیٹی رپورٹ نے بتا دیا ہے کہ مسلمان ہندوستان کی قوموں میں سب سے بدترین جاہل قوم ہے۔ آج سب سے جاہل قوم ہے، اس قوم کی بات ہو رہی ہے جس قوم پر سب سے پہلے اقرا کا لفظ نازل ہوا تھا، اور قرآن کریم کا پہلا لفظ پڑھو پڑھو پڑھو، اور جس نبی نے آ کے کہا تھا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، مسلمان بغیر علم کے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک بات تو یہ طے کرنا چاہیے کہ حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن حالات سے نہیں گھبراتا ہے، اور اللہ کے ہر فیصلے میں بہتری ہے۔ کیا بعید ہے ہمارے لیے فیصلہ بہتر ہو، ان قریب انشاءاللہ صبح ہونے والی ہے، انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ہمیشہ رات کی تاریکی باقی نہیں رہتی ہے، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں لوٹنا چاہیے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، آپس کے لڑائی جھگڑوں سے باز آنا چاہیے۔ آپس میں ہم خود لڑتے چلے جا رہے ہیں، عدالتوں میں ہمارے مقدمات زیادہ، جیلوں میں ہمارے نوجوان زیادہ، محلوں میں ہماری لڑائیاں زیادہ، ہر جگہ ہم لڑ رہے ہیں، دوسرے ہم کو مسلمان سمجھ کے مار رہے ہیں، آپس میں ہم فرقوں میں بٹ کے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو اس سے باز آنا پڑے گا، اور اپنی پوری توانائی ہمیں صرف کرنی ہے اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے، بچوں کو دینی تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم بھی، بہرحال تعلیم، اس کی طرف پوری توجہ ہم کو دینا پڑے گا، اور اللہ سے توبہ اور استغفار بہت بڑی چیز ہے۔ اپنے گناہوں، اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے وجہ ہے، ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ اے اللہ جو ہوا ہو گیا، اب تو توبہ کریں ہم، اب تو گناہوں کو چھوڑیں ہم، اب تو یہ سودی کاروبار چھوڑیں ہم، اب تو آپس میں ایک دوسرے کی رشہ دوانیوں کو چھوڑیں ہم، ایک دوسرے کے خلاف راستے میں کانٹا بچھانا چھوڑیں ہم۔ یاد رکھو ایک جملہ اگر یاد رہے تو، آپ اگر کسی کے لیے برا کرتے ہیں آپ کے لیے خود بخود کہیں برا ہو رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ اگر کسی کے لیے برا کریں گے نا، خود بخود آپ کے لیے من جانب اللہ کہیں نہ کہیں برا ہونے لگے گا، اور آپ کسی کے لیے اچھا کریں گے تو اللہ غیب سے آپ کے لیے کہیں نہ کہیں اچھائی کا راستہ پیدا کر دے گا۔ طے کیجئے کہ ہم کو بہرحال دوسروں کے لیے برا نہیں چاہنا ہے، دوسروں کے لیے کنویں نہیں کھودنا ہے، دوسروں کے لیے پیچھے نہیں پڑنا ہے،
اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ وقت زیادہ ہو گیا، معذرت کے ساتھ، بات ابھی باقی ہے، انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔